شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بے حد پسند کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی فیصل شیئر کر رہے ہیں۔ فیصل کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک ایسی بھیانک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جسے آج بھی جب میں یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج سے 17 برس پرانی بات ہے۔ میں کراچی کا ہی رہنے والا ہوں۔ اس وقت میں نے بالکل ابھی نئی ڈرائیونگ سیکھی تھی۔ مجھے گاڑی چلانے کا بہت زیادہ شوق تھا، کار ڈرائیو کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ تو میرے چھوٹے ماموں آئے ہوئے تھے ہم لوگوں سے ملنے کے لیے، سکھر سے آئے ہوئے تھے، ان کی گاڑی تھی۔ میں نے ماموں کو کہا کہ ماموں میں نے آپ کی گاڑی لے کر جانی ہے اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے۔ ماموں نے کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن دھیان رکھنا۔ میں نے کہا کہ نہیں، اب میں بڑی اچھی ڈرائیونگ کر لیتا ہوں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماموں کی گاڑی لے کر میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ میرا دوست تھا تو اس کا فارم ہاؤس تھا۔ اس نے کہا کہ چلو فارم ہاؤس پر چلتے ہیں، تمہارے پاس گاڑی بھی ہے، تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ ہم لوگ نکل پڑے اس کے فارم ہاؤس پہ۔ وہاں پر گئے، سردی کا موسم تھا، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی، اور بھی کچھ دوست آ گئے۔ باتوں باتوں میں ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوا، ٹائم کافی زیادہ ہو گیا، 1 بج گیا ہمیں وہیں پر۔ میں نے سے کہا کہ میرے ماموں پریشان ہو رہے ہوں گے، انہوں نے صبح واپس بھی جانا ہے، اب نکلتے ہیں، میں یہاں پہ رات نہیں رک سکتا۔ ان دوستوں نے کہا کہ رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، ٹھنڈ بھی ہے، تو رک جاؤ یہیں پر، صبح چلے جانا، جلدی ارلی مارننگ چلے جانا۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے جلدی نکلنا ہے کیونکہ ماموں میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میں رک نہیں سکتا، ماموں پریشان ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تم چلے جاؤ۔ باقی دوستوں نے وہیں پر اسٹے کرنا تھا، وہ سب وہیں پر رک گئے اور میں وہاں سے نکل پڑا۔ اب جس طرح میرے دوست کا فارم ہاؤس تھا، اس طرف ایک روڈ کارساز روڈ کی طرف سے بھی جاتا تھا۔ پہلی بار زندگی میں کارساز روڈ کی طرف میں اتنی رات کو سفر کر رہا تھا۔ سردی کے موسم میں ویسے بھی علاقے بہت زیادہ سنسان اور ویران ہو جاتے ہیں کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ان دنوں کراچی میں بھی شدید ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ جیسے ہی میں کارساز روڈ پر ڈرائیونگ میں نے سٹارٹ کی، کارساز روڈ پر پہنچا تو وہاں پر وہ جو مشہور جگہ ہے، جو کھنڈر ہے، باقاعدہ ایک بلڈنگ ہے، پتہ نہیں وہ کیوں، وہ بلڈنگ پرانے کنویں وہاں پر کیوں بنائے گئے، شاید کبھی سننے میں آتے کہ وہاں پر کوئی واٹر سپلائی سسٹم بھی تھا۔ کون سی جگہ تھی کوئی نہیں جانتا، یا وہاں پر کوئی ایسی کنسٹرکشن ہوئی تھی جو روک دی گئی تھی کسی حادثے کے باعث۔ جب میں وہاں سے گزر رہا تھا، مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ جس طرح سے سڑک کے درمیان میں کچھ سفید لباس میں کھڑا ہے، اور اس نے مجھے رکنے کا بھی اشارہ کیا۔ میں تو پہلے بہت زیادہ خوف زدہ تھا کیونکہ میں نے کارساز روڈ کے بارے میں بہت سی کہانیاں سن رکھی تھی۔ بہت سے لوگوں کا ماننا تھا کہ یہاں پر ایک چڑیل دلہن اکثر مڈ نائٹ میں لوگوں کو روکتی ہے، ان کو تنگ کرتی ہے۔ میرے ذہن میں وہ باتیں آ گئی۔ میں نے بریک نہیں لگائی، گاڑی میں نے تھوڑی سلو کر لی لیکن روکی نہیں۔ جیسے میں اس کے قریب جاتا گیا، وہ جو بھی وجود تھا وہ غائب ہو گیا۔ بالکل میں ابھی جب گاڑی تھوڑی پیچھے تھی تو میں نے باقاعدہ دیکھا کوئی کھڑا ہے اور اشارہ کر رہا ہے جیسے کوئی لفٹ مانگتا ہے۔ جیسی گاڑی قریب جاتی گئی تو وہ وجود جیسے غائب ہو گیا۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کون تھا جو مجھے نظر آیا؟ گاڑی میں نے پھر بھی نہیں روکی، میں نے گاڑی اور تیز کر لی۔ مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہوگا، مجھے اس بارے میں، اس جگہ کے بارے میں جو وہم رہتے ہیں شاید یہ وہی ہو، میرا وہم ہی ہوگا اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں وہاں سے چلا گیا، گھر پہنچ گیا۔ ماموں سو چکے تھے، امی انتظار کر رہی تھی۔ میں نے امی کو بتایا مجھے دیر ہوگی، میں نے کہا کوئی بات نہیں، خیر ہے، لیکن پھر بھی اتنی رات کو باہر کبھی بھی نہیں رہتے، ٹائم سے گھر آ جایا کرو۔ میں سو گیا۔ اس رات تھوڑی سی میری طبیعت ذرا خراب ہوئی۔ جب میں سویا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے سینے کے اوپر بار بار کوئی بہت بھاری سا کوئی وزن سا آتا ہے۔
باقاعدہ جیسے میرے سینے کے اوپر کوئی ہاتھ رکھتا ہے۔ 2 بار میری آنکھ کھلی، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے پھر کروٹ لی۔ جیسے میں نے کروٹ لی تو مجھے ایسا لگا کوئی میرا سر پکڑ کر دبا رہا ہے۔ میں ڈر گیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اٹھا، میں نے پانی وغیرہ پیا، تھوڑا سا فریش ہوا، آیت الکرسی پڑھی، اپنے اوپر حصار کیا اور سو گیا۔ جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھ کر حصار کیا، وہ دباؤ میرے اوپر دوبارہ نہیں آیا۔ اسی طرح سے 2-4 دن گزر گئے، ماموں واپس چلے گئے۔ میرے دوست کامران کی مجھے کال آئی، اس نے کہا کہ فارم ہاؤس آ جاؤ، ہم لوگوں نے یہاں پہ کچھ گیٹ ٹوگیدر کیا ہوا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ میں نے ابو سے پرمیشن لی اور انہیں کہا کہ مجھے جانا ہے فارم ہاؤس پر، میرے دوست کامران کی کال آئی ہے، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے، آ جانا، زیادہ لیٹ نہ کرنا۔ میں نے ان سے گاڑی کی چابی لی اور گاڑی لے کر نکل گیا۔ ابو ویسے مجھے اتنی رات کو باہر ڈرائیو کرنے نہیں دیتے تھے، لیکن میں نے جب انہیں بتایا کہ فنکشن ہے، گیٹ ٹوگیدر ہے، سارے دوست اکٹھے ہو رہے ہیں، امی نے بھی سفارش کر دی اور مجھے انہوں نے چابیاں دے دی۔ میں چابی لے کر گاڑی کی، گھر کی چابی لے کر نکل گیا۔ وہاں پر ہمارے دوست اکٹھے ہوئے تھے، کچھ ہم لوگوں نے کھانے پینے کا کوئی دعوت کا اہتمام کیا ہوا تھا، باربیکیو کیا، ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی، کافی انجوائے کرتے رہے۔ آج بہت زیادہ لیٹ ہو گیا، آج مجھے تقریباً 2 بج گئے۔ میں نے کامران سے کہا کہ میں نے واپس جانا ہے۔ اس نے کہا اس دن بھی تم چلے گئے تھے، رک جاؤ، نہ جاؤ، صبح چلے جانا، ویسے بھی ہم نے کون سا بھی کالج جانا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں نے گھر جانا ہے۔ ابو نے مجھے کہا تھا کہ گھر لازمی آنا ہے، میں گھر سے رات رکنے کی پرمیشن لے کر نہیں آیا، اس سے میں رات نہیں رک سکتا، میں نے جانا ہے۔ کچھ اور دوستوں نے بھی روکا، میں نے کہا نہیں، میں نے جانا ہے۔ ایک دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر راستے میں مجھے بھی اتار دینا۔ اس کا گھر بہت زیادہ دور نہیں تھا، اس کو میں نے لیا ساتھ، پہلے اس کو چھوڑا۔ اب وہاں سے جب میں نکلا تو آج پھر میں نے کارساز روڈ کی طرف سے ہی جانا تھا۔ اسے میرے ساتھ جو ہوا تھا وہ میرے ذہن سے چیز تقریباً نکل چکی تھی۔ آج جب میں کارساز روڈ پر پہنچا تو 2:45 بج رہے تھے رات کے، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، وہی سناٹا، وہی خاموشی، دور دور تک نہ کوئی بندہ نہ بندے کے ساتھ، صرف اور صرف خالی سڑک اور میں۔ جیسے وہاں پر پہنچا، ابھی گاڑی ڈرائیو کر ہی رہا تھا، ایک دم سے پھر باقاعدہ لگا سڑک کے درمیان میں کوئی کھڑا ہے، اور جیسے اب بالکل جہاں سے ہم لوگ گاڑی لے کر گزرتے ہیں، سینٹر میں، روڈ سینٹر میں کوئی کھڑا تھا۔ مجبوراً مجھے بریکس لگانے پڑے۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں، جس طرح سے کوئی عورت ہے سفید لباس میں۔ میں نے فوراً سے گاڑی اپنی سٹارٹ ہی رکھی اور میں نے جس بریک لگائی تھی گاڑی، میں نے اس سے بات بھی نہیں کی، اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا اور جیسے سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی کہ یہ گاڑی روکے گا اور مجھ سے بات کرے گا۔ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ میں یہاں پہ رک کر پوچھوں، مجھے تو پتہ تھا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے، اتنی رات کو کوئی عورت کیسے ہو سکتی ہے۔ میں نے فوراً سے اپنی گاڑی کو ریس دی اور گاڑی چلا لی۔ جو ہی میں نے گاڑی چلائی، وہ مخلوق باقاعدہ میری گاڑی کے پیچھے بھاگی۔ وہ عورت، وہ اتنی بھیانک تھی، وہ اتنا تیز بھاگ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہی ہے، باقاعدہ اس کا وجود مجھے ہوا میں محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ کوئی بھی گاڑی جتنا تیز نہیں بھاگ سکتا، اور وہ بالکل میری گاڑی کے برابر میں تھی اور ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اس کا بہت بھیانک چہرہ تھا، اس کا چہرہ ایسے جیسے ڈھانچے نما اس کا چہرہ تھا، خوفناک سرخ آنکھیں تھیں۔ میں اتنا خوف زدہ ہوا، اللہ نے مجھے بچایا، ورنہ شاید اس خوف سے میرے سے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا، گاڑی کہیں لگ جاتی۔ میں نے بلند آواز میں اللہ اکبر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اس کے چیخو پکار گونج رہے تھے، وہ غائب ہو گئی۔ میں گھر پہنچا، بڑی مشکل سے گھر پہنچا، گاڑی پارک کی، اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں کانپ رہا تھا، امی سو گئی میرا انتظار کر کر کے۔ اتنا خوف زدہ تھا، اتنا خوف زدہ تھا کہ میں نے دیکھا کیا ہے۔ جا کر میں اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، کچھ میں نارمل ہوا، میں نے پانی پیا، فوراً کپڑے چینج کیے اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی، میں نے بلینکٹ لیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ جس طرح سے میرے کمرے میں کوئی ہلچل ہے اور میرے کمرے میں کوئی چل پھر رہا ہے، جیسے قدموں کی آہٹ آنا۔ میں نے جلدی سے جیسے ہی دیکھا، سر اٹھا کر کوئی بھی نہیں تھا۔
میں نے فیس کے اوپر بلینکٹ کر لیا. ایسا محسوس ہوا جیسے کچھ چل کے میرے بیڈ کے پاس آیا اور اس نے باقاعدہ طور پہ میرا بلینکٹ ہٹانے کی کوشش بھی کی ہے. میں نے بلینکٹ اور ٹائٹ کر لیا اور میں بہت ڈر رہا تھا. اسی وقت باتھ روم کا جو دروازہ ہے وہ بند ہوا اور اندر جس طرح سے کوئی واش بیسن کو یوز کر رہا ہے, پانی چلنے کی آواز آنے لگی. اب میری حالت غیر ہو گئی. میں نے جلدی سے بلینکٹ ہٹایا. باتھ روم کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا. میں اٹھ کر جیسے ہی باتھ روم میں اٹھ کر دیکھ کر میں نے باہر بھاگنا تھا, ادھر سے ہی دیکھا میں نے باقاعدہ ایک عورت کو کھڑے دیکھا. سفید لباس میں ایک عورت تھی, بہت لمبے بالوں والی, میرے باتھ روم میں کھڑی تھی. میں نے جا کر شور مچا دیا. امی ابو کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا. وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے. وہ جاگے نیند سے, ویسے بھی بندہ جاگے شور شرابہ سن کے وہ ڈر جاتا ہے. ڈر کے میں نے کہا کہ میرے کمرے میں کوئی ہے, مجھے کوئی ڈرا رہا ہے بہت. ابو بھاگے میرے کمرے کی طرف. اندر کوئی بھی نہیں تھا, لیکن میرے باتھ روم میں بہت زیادہ مٹی والے پاؤں لگے ہوئے تھے اور وہی پاؤں سارے میرے کمرے میں بھی لگے ہوئے تھے. ننگے پاؤں, جیسے گیلی مٹی سے پاؤں آتے ہیں. امی نے بھی دیکھے وہ کیچڑ سے بھرے ہوئے پاؤں, گیلی مٹی والے. آئے وہ کس سائڈ سے, جس طرف سے ونڈو تھی. ان لوگوں نے جلدی سے کرٹن ہٹا کے دیکھا کہ کہیں ونڈو نہ کھلی ہو, کوئی یہاں سے بھاگ نہ گیا ہو. ونڈوز بند تھی. میں نے بتایا کہ مجھے ایک عورت نظر آئی ہے, باقاعدہ میرے کمرے میں ہلچل ہو رہی تھی. کل سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. جس دن سے میں ماموں کی گاڑی لے کر گیا تھا, میں کارساز روڈ سے گزرا تھا, اس دن بھی میں نے ایک مخلوق کو دیکھا تھا. اس رات میں سو نہیں سکا اور آج پھر میں ادھر سے آیا ہوں. آج باقاعدہ سے مجھے روکا بھی ہے, لیکن میں رکا نہیں اور وہ میری گاڑی کے پیچھے بھاگی ہے. اور اب وہی مخلوق مجھے اپنے کمرے میں نظر آئی ہے. امی بہت زیادہ ڈر گئی. امی نے کہا کہ تم کیوں کارساز روڈ سے اتنی رات کو آئے ہو؟ وہ جگہ بہت مشہور ہے, وہ ہانٹڈ جگہ ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ وہاں پر کسی مخلوق کا بسیرا ہے جو عورت کے روپ میں اپنا آپ ظاہر کرتی ہے. مڈ نائٹ میں تو وہ مخصوص وہاں پر گھومتی پھرتی ہے اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو وہ نظر بھی آ چکی ہے. میں نے کہا میں نے اکیلے نہیں سونا, مجھے ڈر لگ رہا ہے. میں امی ابو کے پاس ان کے کمرے میں چلا گیا. میرے والے کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا. اس کمرے میں جا کے بھی لیٹے ہی تھے, ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے والے کمرے کی دیوار کے اوپر کوئی کیل ٹھوک رہا ہے, باقاعدہ کوئی ہتھوڑی سے جیسے کیل ٹھوک رہا ہے. ہم لوگ تو بہت ڈر گئے. امی نے اٹھ کر کمرے کی کنڈی لگا دی جس کمرے میں ہم لوگ تھے. آیت الکرسی پڑھتے رہے, کافی دیر آیت الکرسی پڑھتے رہے. آوازیں آتی رہی مسلسل. فجر کی اذان تک میرے کمرے سے وہی آوازیں آتی رہی. ہم لوگ تو بڑے پریشان. امی ابو نے فجر کی نماز پڑھی. میں تو بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا, مجھے بھی دم کیا. تب جا کر ہم لوگ کہیں سوئے جب بالکل خاموشی ہوئی. صبح جب ہم لوگ جاگے تو پورے گھر میں ہم لوگوں کے وہ مٹی کے پاؤں لگے ہوئے تھے. صحن میں, برآمدے میں, جیسے کوئی گیلی مٹی سے پاؤں لے کر ہمارے گھر میں چلتا پھرتا رہا ہے. ابو کے ایک دوست تھے, انکل عابد ان کا نام تھا. وہ جنات وغیرہ کے عملیات کیا کرتے تھے. ابو نے انہیں فون کیا, وہ ہمارے گھر آ گئے. 11:30 پونے 12 بجے کا ٹائم تھا. ہم لوگوں نے امی نے صفائیاں بھی نہیں کروائیں کہ وہ نشان دیکھ سکے. وہ آئے, انہوں نے پڑھائی کی. پڑھائی کرنے کے بعد وہ نشان وغیرہ دیکھے. انہوں نے ایک لیمن لیا اور وہ لیمن لے کر اس کے اوپر کچھ لکھ کر میرے کمرے میں پھینک دیا. کہا کہ جہاں بھی وہ مخلوق آئی ہے یا جہاں بھی موجود ہے یہ لیمن وہیں پر ہمیں ملے گا. انہوں نے رینڈملی پھینکا. جب ہم لوگ کمرے میں گئے تو وہ لیمن جو تھا باتھ روم کے دروازے کے آگے پڑا تھا. انکل کہنے لگے کہ یہاں پر اس مخلوق کا بسیرا ہے اور یہ باقاعدہ آئی ہے تمہارے ساتھ کارساز روڈ سے. وہاں پر اتنا سخت بسیرا ہے اس مخلوق کا کہ اکثر جب کوئی رات میں گزرتا ہے جو اس کی بات نہیں سنتا, وہ اس کے پیچھے اس کے تعاقب تک جاتی ہے. انکل نے مجھے سختی سے منع کیا, دوبارہ مڈ نائٹ میں کبھی بھی تم نے کارساز روڈ کی طرف نہیں جانا. بہت سے لوگوں کے ساتھ وہاں پر حادثات ہوئے ہیں. بہت سے لوگوں نے وہاں پر اس مخلوق کو دیکھا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر کسی کا مرڈر ہوا تھا, کسی عورت کا, پرانے دور میں. اس کے بعد وہ جگہ سیب زدہ ہو گئی. وہاں پر وہ مخلوق نظر آنے لگی عورت کے روپ میں. کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں پر باقاعدہ وہ گاڑیوں کو روکتی ہے, کبھی دلہن کے روپ میں ہوتی ہے, کبھی سفید لباس میں ہوتی ہے, بہت خوبصورت لڑکی کے روپ میں وہ نظر آتی ہے. بہت سے لوگوں کو وہ اپنا شکار بھی بنا چکی ہے.
پھر انکل نے ہمارے گھر میں حصار کیا، باقاعدہ 3 دفعہ حصار کر کے وہ شام تک واپس گئے۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں یہ حادثہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ انکل بتاتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس چیز سے انکار کرتے ہیں کہ کارساز روڈ پر کچھ بھی نہیں ہے، کبھی ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ تو ان لوگوں کی قسمت اچھی ہے جن کو وہ مخلوق نظر نہیں آتی، کیونکہ جنات بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں جن کا کچھ یا تو کبھی ان پر کوئی اسیب کا اثر ہوا ہوتا ہے، یا پھر جو جنات سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں ان کو بھی جنات بعض اوقات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، اور اس میں کتنی حقیقت ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا جس کو میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ آج بھی مجھے جب وہ دن یاد آتے ہیں تو میں ڈر جاتا ہوں۔ ہم لوگ آج بھی کراچی ناظم آباد میں رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی میں کارساز روڈ کی طرف نہیں جاتا، مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ رات کے وقت وہاں سے گزرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے یہ بات اپنے کچھ دوستوں سے بھی شیئر کی، ہنسنے لگے، مذاق بنانے لگے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کبھی کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ ایک دوست کہنے لگا میں تو یہاں سے رات بھر گزرتا ہوں، 3 بجے 4 بجے، ہمارے ساتھ تو کبھی کچھ نہیں ہوا، تمہیں کچھ نظر آتا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ ہوا تو میں بتا رہا ہوں۔ پھر جو دوست میرا کہتا ہے کہ میں یہاں سے رات بھر گزرتا ہوں، آدھی رات کو بھی گزرتا ہوں، مجھے کبھی کچھ نہیں ہوا، اس کے ساتھ بھی ایک حادثہ ہوا تھا۔ وہ بائک پر تھا، تو وہ کہتے ہیں میں کارساز روڈ سے گزر رہا تھا، باقاعدہ مجھے ایسا لگا میرے بائک پر کوئی سوار ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، جیسے ایک انسان کا ویٹ تو تھا ہی نہیں۔ بائک اتنا وزنی تھا کہ مجھ سے چلایا بھی نہیں جا رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے آدھے راستے پر جا کر اپنا بائک روک دیا اور میں دیکھنے لگا کہ میرے بائک پر کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر بائک چلایا، بائک پھر اتنا ہی وزنی۔ کہتا میں نے ایسے کرسی پڑھنا شروع کی تو وہ ویٹ ہلکا ہونے لگا۔ جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دور سڑک کے کنارے ایک عورت کھڑی ہوئی تھی، کہاں سے آئی کب آئی کوئی پتہ نہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ جب کسی انسان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو تبھی کوئی بات کرتا ہے۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ فیصل آپ کا۔ اس طرح میں نے کارساز روڈ کراچی پر پہلے بھی بہت سی سٹوریز دی ہیں، میری اولڈ سٹوریز میں بھی ہیں۔ بہت سے لوگ کمنٹس کر کے کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ فیک سٹوریز ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ فیک سٹوریز نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کی زندگیوں کے ایسے حادثات ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیتے ہوتے ہیں، تو ان کی زندگی کی یہ کہانیاں بن جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں ان سب کے ساتھ جنات کے ایکسپیرینس ہوئے ہوں، ان کو جنات نظر آئے ہوں، لیکن جن کے ساتھ ہوتے ہیں پھر ان کی وہ باتیں سچ ہوتی ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی ہمیں ایسے حادثوں سے دوچار نہ کرے۔ جب بھی گھر سے نکلتے ہیں سفر کے لیے تو لازمی صدقہ خیرات کر کے نکلا کریں، صدقہ آنے والی 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ بے شک اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ 2025 کی پہلی کہانی کارساز روڈ کی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ پرسرار واقعات میں بہت ڈراؤنی کہانی آئے گی، اس کو ضرور وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ نانا جی کی کہانیوں میں میں کل سٹوری دوں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ موسم بہت ٹھنڈا ہے، سردی بہت بڑھ رہی ہے، اپنے بچوں کا، بزرگوں کا، سب کا خیال رکھیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔